اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ تو ابھی تک ہم لوگ نے بات کی تربیت کیا ہے، تربیت کی ضرورتیں کیا ہیں، اور تربیت کرنے والا یعنی مربی اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ تو اس پہ ہم لوگ نے کوالٹیز پہ سب سے پہلے اخلاص کے اوپر بات کی تھی، سنسیئرٹی کے اوپر۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ نالج کے اوپر، علم کے اوپر، کہ ایک مربی کے اندر کیا علم کے متعلق کیا ہونا چاہیے کہ وہ کسی کی تربیت کر سکے۔ تو مربی کے اندر سب سے بڑی چیز کہ علم، جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے، جس چیز کی طرف وہ بلا رہا ہے، اس کا کم سے کم اچھے سے علم ہونا چاہیے۔ اب ہم علم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو علم دو طریقے کے ہیں۔ ایک علم جو فرض عین ہے، یعنی ہر ایک انسان کے اوپر فرض ہے، ہر ایک انسان یعنی مسلمان، ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے، تو وہ فرض عین میں آ جائے گا، یعنی انڈیویجول اوبلیگیشن۔ تو اس کے یہ کمپلسری علم ہے، یہ ہر ایک مسلم کو آنا چاہیے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، اور اس میں کوئی بھی طریقے کا ایگزیمشن نہیں ہے، مطلب نارمل مسلمان کے اعتبار سے۔ اور اب اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، تو اس میں سب سے پہلے چیز آتی ہے توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین اور اس کی نالج، اور پھر اس کے بعد اس کے بیوٹیفل نیمز، اس کے ایٹریبیوٹس، اور جو کہ ہے ساری عبادت اسی کی کرنی ہے۔ تو یہ سب جو نالج ہے یہ توحید کے اندر آ جائے گی۔ توحید ربوبیہ، الوہیہ اور اسماء و صفات، یا جو بھی آپ کیٹیگرائزیشن کرنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے توحید آپ پڑھتے ہیں اس طریقے سے۔ لیکن توحید کا جو اصل مقاصد ہے، توحید جو ہم لوگ کو یقین کرنا ہے اللہ کے اوپر، اس کی وحدانیت کے متعلق، اس کے صفات، اس کے ہر ایک اعتبار کے متعلق، اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اب یہ بھی نہیں کہتے کہ بہت ڈیپ علم ہونا چاہیے، اور جہاں پر بہت زیادہ کیا نام ہے ایک دوسرے میں اختلاف ہیں اور کچھ انٹرپریٹیشنز کے مسئلے ہیں، وہاں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہم اجمالی طور پر بات کر رہے ہیں، یعنی توحید کے بیسک ایسپیکٹس، اور توحید کا پھر بھی اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کون ہے، اللہ کے رسول کون ہے، اور وہ کیا دعوت دے رہے ہیں، اسلام کیا ہے، ہم لوگ کو کس کے اوپر طرف جانا ہے، اور کس کی عبادت کرنی ہے، اور ہمارا رب کیسا ہے، اس اعتبار سے کیسا ہے اس کا متعلق، یعنی وہ ہم لوگ سے کیا چاہتا ہے۔ اچھا، تو توحید کا ہو گیا، عقیدہ یعنی۔ دوسرا کہ قرآن کو پڑھنا، آپ پڑھو گے نہیں قرآن کو تو سمجھو گے نہیں، اور سمجھنا تو خیر بعد میں آئے گا، پڑھنا تو کم سے کم ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہی آپ کی نمازیں وغیرہ ہر ایک چیز اس پر ہی مبنی ہے، کچھ نہ کچھ تو پڑھنا آنا چاہیے۔ تو قرآن کو پڑھنا آنا چاہیے، اس کے رولز اور کریکٹ ریسیٹیشن کیا ہوتا ہے، تاکہ اپنی زبان کو آپ غلطیوں سے بچا سکیں، اور پھر اس کے بعد کیونکہ ان غلطیوں کی وجہ سے میننگ چینج ہو جاتی ہے لفظ کی، تو آپ بولنا کچھ چاہ رہے ہیں اور بول کچھ رہے ہیں، تو اس کا بہت خراب اثر پڑے گا۔ تو سورہ ایک مثال کے طور پر سورہ فاتحہ اچھے سے پڑھنی آنی چاہیے، یعنی قرآن، تو سورہ فاتحہ اچھے سے پڑھنی آنی چاہیے تاکہ آپ نماز میں صحیح پڑھ سکیں اور غلطیاں نہ کریں۔ تیسرے پہ آتے ہیں میٹرز ٹو ڈو وتھ صلاح، یعنی نماز کے متعلق جو آپ کے رولنگس ہیں، جو مسئلے ہیں، اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ نماز کیسے پڑھتے تھے، اور نماز کے اراؤنڈ جو موٹا موٹی طور پر جتنے بھی جو ایشوز ہیں، رولنگس ہیں، اس کے بارے میں اچھے سے علم ہونا چاہیے۔ پھر ایسے ہی زکوٰۃ کے معاملے میں کہ کتنا زکوٰۃ دینا ہے، اور کون سی میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا ہم کو زکوٰۃ دینا ہے، ان سب اعتبار سے جو ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کنڈیشنز کیا ہیں، کتنا تولہ کیا دینا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے متعلق ہو گیا۔ صوم یعنی روزے کے متعلق کس سے آپ کا روزہ ٹوٹتا ہے، کس سے آپ کا روزہ صحیح ہوتا ہے، روزہ کس شرائط کے معاملات سے صحیح ہوتا ہے، اور یہ سب معاملے۔ پھر اس کے بعد حج میں کون سی چیزیں ہوتی ہیں، کس کی وجہ سے ہمارا حج ایکسیپٹ ہوگا، اور کیا کیا کرنا رہے گا حج میں، ہر ایک چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے فرض عین کے اندر آ جائے گا۔ اس میں ہم نے بہت اوپری طور پر بتایا، اس میں اندر تھوڑی ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں اور ہیں بھی، وضو وغیرہ کے ریلیٹڈ اور بھی چیزیں ہیں بھی۔ تو
یہ ایک معاملہ موٹا موٹی طور پر یہ فرض عین ہے، یہ ہر ایک مسلمان کو آنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فرض کفایہ کی، یعنی کمیونل اوبلیگیشن، ایسا فرض جو ایک چھوٹا گروہ آپ کا کر لے، یعنی مسلمان کا ایک چھوٹا گروہ اگر اس علم کو حاصل کر لے تو جتنے بھی مسلمان کا ہے اس کا حق ادا وہ لوگ کر لیں گے اور مسلمانوں کے اوپر گناہ نہیں آئے گا باقی۔ تو اگر یہ نہ کریں تو مسلمانوں کے اوپر گناہ آ جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ کا معاملہ آتا ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کوئی ایک جماعت اگر جنازے کی نماز ادا کر دے رہی ہے کسی انسان کی، تو ہر پورے جو سٹی کے لوگ ہیں یا اس ایریا کے لوگ ہیں، وہ جگہ کے لوگ ہیں، ان کے سب کے طرف سے وہ ہو جائے گی اور ان پر وہ گناہ نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں اٹینڈ کی، وہ جنازہ نہیں پڑھایا، تو سب کے اوپر گناہ اس طریقے سے آ سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ فرض کفایہ کے طور پر سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ تو اس طریقے سے علم جو ہے اس کچھ گروپ کو حاصل کرنا ہی پڑے گا، ورنہ سب کے اوپر گنہگار ہو جائیں گے، مستحق ہوں گے گناہ کے۔ تو اب امپورٹنس ہم سمجھتے ہیں کہ امپورٹنس علم کی کیا ہے تربیت کے معاملات میں۔ تو جو تربیت دے رہا ہے اس کو کم سے کم علم تو ہونا چاہیے، وہ کس چیز کی تربیت دے رہا ہے، کس چیز کے بارے میں بتا رہا ہے، کس چیز کی طرف بلا رہا ہے۔ اگر وہ ویل گراؤنڈڈ نہیں رہے گا، اس کے فاؤنڈیشنز اس کے معاملات میں جس چیز پہ وہ بلا رہا ہے اگر وہاں پہ کلیئر نہیں ہوں گے، تو معاملہ یہ ہوگا کہ وہ برائی کی طرف بلا سکتا ہے، وہ بدعات، وہ خرافات اور وہ اللہ سے دور کرنے والی چیزوں کی طرف بلا سکتا ہے، وہ نہ جانتے ہوئے، کیونکہ وہ اگنورنٹ ہے، جاہل ہے۔ اگر اس کو علم نہیں ہے تو وہ جاہل ہے۔ تو اگر وہ جاہل کسی کو بلا رہا ہے دین کی طرف، تو وہ دین کو سمجھے گا نہیں، تو بلا کس کی طرف رہا ہے؟ اصل دین کی طرف تو وہ بلا نہیں رہا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ نالج جس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے اس کی نالج ہونی چاہیے۔ اور نالج حاصل کہاں سے کرنی ہے؟ کہ جو سلف الصالحین سے، جنہوں نے ریلیجن کو، ہمارے دین کو سب سے بہترین طریقے سے سمجھا، ان سے ہم لوگ کو سیکھنا ہے۔ جس میں ہم بات کرتے ہیں امپورٹنس، مطلب سلف الصالحین کے فہم کو فالو کرنے کا بہت لوگوں نے ترغیب کی، اور قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں کہتے ہیں کہ کہو یہی میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں شیور نالج کے ساتھ، ٹھیک ہے، پکے علم کے ساتھ، اور مجھ کو جو فالو کرتے ہیں وہ بھی، یعنی صحابہ جو مجھ کو بھی فالو کرتے ہیں وہ صحابہ، اور اللہ سب سے بڑا ہے اور میں ان میں سے نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کروں۔ تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرما دیا، تو سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کی بات وہاں پہ ہو گئی۔ تو ہم لوگ کو صحابہ کو تو فالو کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بشارت یا کیا کہتے ہیں اس کو بصیرت آ گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی ان سے مروی ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے 6695، کہ سب سے بیسٹ، سب سے صحیح گروہ، سب سے حق پر گروہ جو ہوگا وہ میرا گروہ ہے، یعنی میرا یعنی صحابہ کا، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ سیکنڈ بیسٹ ہوگا، یعنی تابعین کا، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ سب سے بیسٹ ہوگا، مطلب سب سے بیسٹ صحابہ، اس کے بعد بیسٹ تابعین، اس کے بعد تبع تابعین۔ تو یہ تین لوگ کو ملا کے کلیکٹیولی سلف کہا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ آج ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سلفی تو کہتے ہیں، لیکن اصل میں ان کے فہم کو نہیں سمجھتے، اور وہ لیٹر آف اسکالرس، آخری کے جو اسکالرس آج کچھ چند 100-200 سال میں آئے ہیں، یا 150 سال 400 سال میں آئے ہیں، ان پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، نہ کہ ان سلف الصالحین۔ اچھا، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ لوگ، اچھا سلف کے کرائٹیریا میں بھی تھوڑا ڈفرینسز آتے ہیں کہ کس کو سلف میں رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا کنفرم ہے، اگر وہ ایک اوپینین کے حساب سے وہ تابعین ہیں، اور زیادہ تر یہی راجے اور مطلب کیا نام ہے مقبولیت حاصل کیا وہ اوپینین ہے کہ وہ تابعی ہیں، لیکن اگر وہ تابعی بھی نہیں ہیں تو تبع تابعی میں ہیں، تو وہ بھی سلف میں آتے ہیں۔ تو اگر کوئی ان کے فہم کو فالو کر رہا ہے تو یہ اس کے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور باقی زیادہ تر امام نے جو بھی چیزیں رولنگس اور باقی چیزیں ہم لوگ کے سامنے لائیں وہ صحابہ کے فہم سے ہی آئیں،
زیادہ تر امام علی اور امام ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو آتی تھی روایات اور جو رولنگز، وہ زیادہ تر حنفی مذہب میں اڈاپٹ ہوئی، اور اسی طریقے سے باقی مذاہب میں الگ الگ صحابہ کے اقوال اڈاپٹ ہوئے۔ تو اصل میں تو صحابہ کا فہم ہی سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک طرح سے لیڈر بن گیا سمجھنے کے لیے، کہ جس طریقے سے انہوں نے سمجھا صحابہ کو، صحابہ نے جیسے دین کو سمجھا، تو اسی کو ان لوگوں نے پروپیگیٹ کیا۔ تو ان کی باتیں بھی اگر ہم لوگ مان لیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ صحابہ کے طرف پہنچ سکتے ہیں اور صحابہ کے فہم کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو صحابہ کے فہم کو سمجھنا تو اس کے فہم سے دین کو سمجھنا۔ اچھا، اب یہ بات کلیئر ہو گئی۔ امام بصری رضی اللہ رحمہ اللہ جو ایک محفل میں بیٹھے تھے اور رسول اللہ کے کمپینینس یعنی صحابہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ سب سے زیادہ پائس ہارٹ رکھنے والے تھے، ان کا دل سب سے زیادہ جو ہے دیندار تھا، اور وہ سب سے زیادہ نالج رکھنے والے تھے، سب سے زیادہ ذہین اور سب سے زیادہ علم والے لوگ تھے، اور سب سے زیادہ لیسٹ کنسٹرینٹ تھے، مطلب اپنے آپ کو کیا نام ہے باندھے رکھنے میں سے کم تھے، یعنی دین پر لٹا دینے والوں میں سے تھے۔ اور کیا نام ہے پیپل whom اللہ چوز فار دا کمپینینشپ، اور وہ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے چنا رسول اللہ کے ساتھی بننے کے لیے، اصحاب بننے کے لیے، صحابہ بننے کے لیے، اور ان کے کیریکٹر اور ان کے وے کو اللہ رب العالمین نے سنوارا اور سدھارا، اور اللہ کے رسول نے ان کی تربیت کی اور ان کو جو ہے سیدھے راستے پر لے آئے۔ تو یہ ہے معاملہ ہمارے صحابہ کا، تو ان کے فہم کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ جو روایت ہے یہ اشریہ کتاب ہے امام اجوری کی، اس میں جو ہے آپ کو یہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی، جو باب باندھا ہے انہوں نے صحابہ کے فضائل کے اوپر وہاں پہ۔ تو ہم لوگ کو یہاں پہ یہ سب موٹا موٹی بات کرنے سے سمجھ میں آیا کہ نالج ضروری ہے تربیت کرنے کے لیے، اور نالج کہاں سے لینی ہے؟ سلف الصالحین سے لینی ہے، اور جو تمام ائمہ اربعہ جو تھے، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی اولیاء اللہ اور جو کیا نام ہے عالم دین جو حق پر ہیں، علماء حق، ان سے جو ہے دین حاصل کرنا ہے ہم کو۔ اب پھر اس کے بعد اس میں بات آتی ہے کہ امام محمد ابن اسماعیل البخاری یعنی امام بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے باب باندھا کہ اسپیچ یعنی بولی اور ایکشن مطلب کام کرنا، عمل، اس سے پہلے آتی ہے نالج، اور اس کے لیے پروف استعمال کیا سورہ محمد کی آیت نمبر 19، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو کوئی نہیں ہے معبود برحق عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی غلطیوں کی معافی مانگو۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ غلطی معافی مانگنا تو بعد میں آتا ہے، یعنی یہ عمل کے اندر آتا ہے نا، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بعد میں آتا ہے، لیکن جانو کہ اللہ ہی ہے جو معبود برحق ہے اور عبادت کے لائق ہے، یہ جاننا جو ہے وہ پہلے آتا ہے۔ تو یہ جاننا کہاں سے آئے گا؟ یہ نالج سے آئے گا، ایجوکیشن سے آئے گا، تو علم سے آئے گا۔ تو یہاں پہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے، اور بھی بہت جگہوں پر کہتے ہیں کہ جانو تو یہ دنیا تمہارے لیے ایک کیا نام ہے ٹرائل ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت مطلب اللہ تعالیٰ سے فارگیونیس لو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ تو جاننا اہم ہے، پھر اس کے بعد اس پر ایکشن اور جو ہے آپ کا کام اور حرکت جو ہے اپنی جسم کی وہ اس پر بنائی جائے گی۔ اب ہم لوگ جب تربیت کی جرنی اسٹارٹ کرتے ہیں کسی کو تربیت دینے کے لیے، تو آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ نالج حاصل کریں، علم حاصل کریں، علماء کی محفل میں بیٹھ کر علماء سے رابطہ کرتے ہوئے، علماء سے دوری نہ اختیار کیا جائے، اور علماء سے ہی علم حاصل کرتے ہوئے اپنے علم کی جرنی کو اور آگے بڑھایا جائے۔ تو اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ خود کو سب سے پہلے ایجوکیٹ کیا جائے، پھر اس کے بعد دوسروں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ اسٹڈینگ اپنے دین کو پڑھنا اور دین کو سکھانا دوسروں کو بہت بڑا ایک اعلیٰ مقام ہے اسلام میں اس کا، اور یہ ورچوز اس کے جو فضائل ہیں اس پہ بیان کرتے ہوئے بہت سے جو ہے روایات آئے ہوئے ہیں، جیسے صحیح مسلم کی 2674 حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی گائیڈنس ہدایت کی طرف بلاتا ہے تو اس کے اندر جو اجر ہے اس کا
اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جو اس کو فالو کرے گا اس جو ہے ہدایت کو، اور اس میں سے کچھ بھی اس کے اجر میں سے کاٹا نہیں جائے گا، اس کو اتنا ہی مل جائے گا جتنا فالو کرنے والے کو مل رہا ہے۔ تو اور پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح البخاری کی 3274 حدیث ہے، کہ مجھ سے اگر کوئی ایک کیا نام ہے بات سنو، اگر ایک آیت بھی سنو تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو یہ جو ہے خود پڑھنا اور دوسروں کو پڑھانا، یہ سب جو ہے معاملات آتے ہیں۔ ایسے قاضی ابو یعلا رحمہ اللہ نے فرمایا، جو کہ کتاب الامر بالمعروف ابن تیمیہ کی کتاب میں ہے، کہ کوئی جو ہے امر بالمعروف یعنی وہ نہیں عن المنکر، یعنی بدی سے روکنا اور اچھائی کی طرف جو ہے دعوت دینا، یہ تب تک نہیں کر سکتا جب کہ وہ جانتا نہ ہو کہ بدی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کی طرف بلا رہے ہیں، ورنہ آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو یہ معاملات آئیں گے۔ اب پھر اس کے بعد ہم لوگ کو سیکھنا ہے دین کو، اور کیا نام ہے دعوت دینی ہے، یہ سب آپ کو سمجھنا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بیوٹیفائی نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو پائس نہیں دکھانا ہے، اپنے آپ کو رائچیس نہیں دکھانا ہے، لوگوں کے سامنے واہواہی نہیں بٹورنی ہے، آپ کو تعریف سے بھاگنا ہے، خود اس سے بچنا ہے۔ ریاکاری آپ کے اگر دل میں بیٹھ گئی تو اس کو نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر فیم کے بھوکے ہو گئے، آپ شہرت کے بھوکے ہو گئے، تو آپ کا سارا کام مٹی میں مل جائے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس کو بالکل صحیح طریقے سے سمجھا جائے۔ حبیب بن عبید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علم سیکھو، اس کو سمجھو، اس سے استفادہ حاصل کرو، اس کو عمل میں لاؤ، اور اسی کے حساب سے زندگی جیو، اور ان کے طرح نہ پڑھو، ان کے طرح علم نہ حاصل کرو جو اپنے آپ کو اس سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں، علم سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر تم زیادہ لمبی زندگی جیو گے تو تم دیکھو گے کہ ایک وقت آئے گا جہاں پر نالج جو ہے وہ بیوٹیفیکیشن کے طور پہ استعمال کی جائے گی، وہ ایک طرح سے میک اپ اور اپنا ایک اڑھاوا کے طور سے استعمال کی جائے گی، جیسے آج یعنی ان کے زمانے میں آدمی استعمال کرتے تھے یا عورتیں استعمال کرتی تھیں اچھے لباس اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے۔ یہ کتاب ابن المبارک کی جو الزہد والرقائق 1056، یہ آپ مکتبہ غزالی سے یہ کتاب خرید بھی سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کوٹیشن آپ کو مل جائے گا۔ تو ہم ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ٹرو انڈرسٹینڈنگ جو ہے اسلام کی، اور جتنے اسپیکٹس ہیں دعوت کے، جس میں جہاد بھی آ جائے گا، جس میں حد پنشمنٹس جو ہوتی ہیں، حدود، وہ بھی آ جائیں گے، اور جس میں جیسے چور کا ہاتھ کاٹ دینا، اور بھی جو بھی ایسی چیزیں ہیں جس کو رجم کا، جس مطلب کیا نام ہے پتھر سے مار کے کیا نام ہے سزا دینا، تو یہ سب جو بہت باربرک اور بہت اسٹرینج اور بہت بیکورڈ اولڈ فیشنڈ، یہ سب لوگ ایسے لقب استعمال کرتے ہیں اس سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اس طریقے کے فہم سے بچائے۔ تو لوگ آج کل ان سب چیزوں کو کمپرومائز کر دیتے ہیں اپنے دعوت کی فیلڈ میں۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ کئی جگہوں پر کہنے کی بات کون سی ہوتی ہے وہ سمجھنا ضروری ہے، یہ دعوت کا تقاضا ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ آپ ان چیزوں کو بالکل دبا دیں اور کمپرومائز کر دیں، اور اس کے بارے میں بالکل بات نہ ہو، اور جو بات کرنے والا ہو اس پر بھی آپ تہمت لگائیں اور اس پر بھی انگلیاں اٹھائیں۔ ہاں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹائمنگ کو غلط کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ نہیں بولنی چاہیے یہ بات، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ یہ بات بالکل دب جائے اور امت اس سے بالکل ناواقف ہو جائے اور امت اس کے بارے میں علم نہ رکھے، تو یا امت کے دل میں ایسا فہم بیٹھ جائے کہ یہ باربرک اولڈ فیشنڈ ہے، یا پھر اس سے امت ایک طرح سے عجیب سی ڈسکمفرٹ محسوس کرے۔ تو ہم لوگ کو چاہیے کہ قرآن و سنت کے صحیح جو ہے تشریح پر ہم لوگ جمع ہوں، اور سلف الصالحین کے فہم پر جمع ہوں، ہم لوگ ائمہ اربعہ کے فہم پر جمع ہوں، اور پھر اس کے بعد کیا نام ہے اپنے دین کو فالو کریں، جیسا کہ رسول اللہ کی حدیث میں آتا ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب تم جو صبر کا معاملہ ہوگا کہ لوگ جو ہے دین پر چلنا ہاتھ میں کوئلہ، جلتا ہوا کوئلہ لینے کے برابر ہوگا، تو آپ گریس کیے ہوئے ہاٹ کول کو، تو اس طریقے سے جو ہے دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ اب یہ سنن ترمذی کی 2260 آپ کو حدیث میں مل جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں ضروری ہے ہم لوگ کو صحیح فہم اور نالج کا حاصل کرنا۔ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں اور سوچیں
تو یہ معاملات آج کل جو چل رہے ہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یقیناً دین پہ فالو کرنا، دین کو فالو کرنا ہاتھ میں کوئلہ لینے، جلتا کوئلہ لینے کے برابر ہے، انگار لینے کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں کو محفوظ رکھے اور دین پر فکسیٹ کر دے، دین پر فرم کر دے۔ کچھ جو ہے آپ کو یہاں پر ہم دکھا دیتے ہیں یا بتا دیتے ہیں کچھ دعائیں جو کہ ہے رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے 114، اس کو آپ انشاءاللہ حاصل کریں کہ یا رب مجھ کو انکریز کریے نالج میں۔ یہ صحیح ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو یہ او اللہ آئی آسک یو فار بینیفیشیل نالج، مطلب مفید کردہ علم، اور گڈلی پروویژن اینڈ ایکسیپٹیبل ڈیڈس۔ یہ دعائیں بھی جو ہے آپ کو سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 925 میں مل جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے ہم لوگ کو جلد سے جلد جو ہے اپنے دین کے کام کے لیے استعمال کرے، ہم لوگ کو جو ہے استفادہ کرنے والا علم حاصل کرے، ہم لوگ کو بینیفیشیل علم حاصل کرے، اور دوسروں کو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے دعوت کی طرف بلائیں، اپنا دین کا، اپنی دنیا کا، اور کیا نام ہے اپنی زندگی کا ہر ایک چیز جو ہے ایک دین سینٹرڈ ویلیو کے اراؤنڈ آپ جو ہے کریں اور لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اور کوالٹیز پر بات ہوگی۔ بارک اللہ فیک۔